بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعلت أمتي 15 خصلة هل بها البلاء؟ قالوا: وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وأق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. معزز و مکرم دینی اور ایمانی بھائیوں، پچھلے چند جمعوں سے ایک بیان کا سلسلہ چل رہا ہے. انشاءاللہ میں آج کوشش کروں گا کہ وہ مکمل ہو جائے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب میری امت میں 15 چیزیں پائی جانے لگیں، یا میری امت 15 کاموں کو کرنے لگے، تو تب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میری امت آزمائشوں میں مبتلا کر دی جائے گی. میری امت پر رحمت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. میری امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دریافت کیا: وما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے کہ وہ 15 چیزیں، وہ 15 کام کیا ہیں کہ اگر وہ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوں تو ہم ان کو ختم کریں یا پنپنے نہ دیں، اور اگر پیدا ہو جائیں تو ان 15 کاموں کے خلاف جہاد کریں. پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اذا کان المغنم دولا. دوسری چیز والامانۃ مغنما. دونوں کا حاصل اور مقصد ایک ہی ہے. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ جب وقت کا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مال غنیمت کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگے، مال غنیمت جو مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے ان میں تقسیم نہ کرے، اس پر قبضہ کر لے، اس کو اپنی ملکیت سمجھ لے،
دوسری چیز، جب میری امت میں امانت نہ رہے، امانت چاہے کسی کی بھی ہو، ایمان والے کی ہو چاہے غیر ایمان والے کی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر خود امانت کی اہمیت کو بیان کیا۔ پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں خانہ کعبہ کی چابی عثمان ابن ابی العاص کے پاس رہا کرتی تھی، اور وہ ہفتے میں ان کی ڈیوٹی تھی کہ 1 یا 2 دن وہ خانہ کعبے کو کھولا کرتے، دروازے کو، اور ان کو جس کا دل چاہتا اس کو اندر داخل کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ اندر داخل ہونے کو چاہا، عثمان ابن ابی العاص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے سے روک دیا۔ ایک لمبا ایک تفصیلی واقعہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 8 یا 10 سال کے بعد مکے کو فتح فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ہاتھ خبر بھجواتے ہیں عثمان ابن ابی العاص کے پاس کہ خانہ کعبے کی یعنی کعبۃ اللہ کی چابی دے۔ عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں چابی نہیں دوں گا، میں بذات خود جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دوں گا۔ میرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو اپنے دست مبارک سے کھولتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کی در و دیوار کو دھوتے ہیں۔ اس تمام واقعے کے ہونے کے وقت کم و بیش 10,000 صحابہ کی ایک لمبی چوڑی جماعت موجود ہے، اور سب اس انتظار میں ہے کہ آج پتہ نہیں کس کو خانہ کعبہ کی چابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت فرما دے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے، کائنات میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد جن کا مرتبہ ہے، عمر ابن خطاب ہے، عثمان ہے، علی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابن عباس ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، سب منتظر ہیں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی چابی مجھے مرحمت فرما دے۔ قیامت تک کے لیے بات ریکارڈ ہو جائے گی کہ فتح مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی عثمان ابن ابی العاص سے لے کر کے فلاں ابن فلاں کو دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اور خانہ کعبہ کی چابی عثمان ابن ابی العاص ابھی تک ایمان نہیں لائے، خانہ کعبہ کی چابی انہی کو سونپی جن سے اللہ کے رسول نے لی تھی، اور اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا کہ امانت جن ہاتھوں سے لی جائے گی انہی ہاتھوں کو واپس سونپی جائے گی۔ بحث یہ نہیں ہے کہ امانت کس کی ہے، امانت جس نے آپ کے پاس رکھی ہے وہ زمین ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، زیور ہے، یا کسی نے کوئی بات آپ کو بطور امانت کے دیے کہ یہ کسی سے کہنا مت، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میری امت میں امانت نہ رہے تو سمجھ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی جس کی امانت آپ نے لی ہے دونوں موڑے پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا
کہ اللہ اس سے میری امانت کو دلوائیے۔ اللہ فرمائیں گے کہ عدل امانہ، کہ اس شخص کی جو امانت لی ہے اس کو واپس کر۔ آج ہمارے دلوں میں امانت کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، تم سمجھو کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت کی پاسداری نہ ہو۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، غرامہ کہتے ہیں ٹیکس کو، کہ جب میری امت، ہم ٹیکس میں چوری کرتے ہیں نا، گورنمنٹ کو جو ٹیکس بھرتے ہیں، کہ جب میری امت زکوٰۃ میں چوری کرنے لگے، برابر ادا نہ کرے، تو سمجھ لو میری امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے میری امت محروم کر دی جائے گی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، کہ میری امت کا نوجوان جب اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اپنی ماں کو ٹھوکر مارنے لگے، اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنے دوست کو گلے لگانے لگے، جب ایسے حالات میری امت میں پیدا ہو جائیں تو سمجھ لینا میری امت پر رحمت کے دروازے بند۔ حالانکہ اللہ نے ماں باپ کے حق کے ساتھ اپنے حق کو بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ کہ پہلے اللہ کا حق، دوسرا ماں باپ کا حق جو دنیا میں آنے کا تیرا ذریعہ بنے۔ قرآن کریم کے پہلے پارے کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ کا حق اللہ نے بیان کیا، اپنا حق بیان کیا۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرے نمبر پر والدین کا حق بیان کیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تو اپنا حق بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، یہ اللہ کا حق ہوا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے رسول نے احادیث مبارکہ میں اسی ترتیب سے بیان کیا۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی جن کی پکڑ دنیا میں کرتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر دنیا میں ماں باپ کو ستایا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں پریشان ضرور کرے گا۔ ایک شخص مجھے ملے، اسے کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں، اتنا پریشان ہوں کہ میں 7 سے 8 بار خودکشی کرنے کی ٹرائی کر چکا ہوں، نئے نئے طریقے سے، کبھی گولیوں کی سوچتا ہوں، کبھی کچھ سوچتا ہوں۔ بولا وجہ کیا ہے؟ کہ میں ایک زمانہ تھا، میں 50 سال گلف کنٹریز میں رہ کر کے آیا ہوں اور بچوں کے لیے، بیوی کے لیے بہت کچھ کیا میں نے۔ آج میری حالات یہ ہے کہ نہ میرے بچے مجھے پوچھتے ہیں اور نہ میری بیوی مجھے کچھ سمجھتی ہے۔ آج میں در در کی ٹھوکروں کے لیے پریشان ہوں، کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتا ہوں، فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہوں، اللہ اللہ کر لیتا ہوں، بہت اللہ سے دعائیں کرتا ہوں۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ ایک بات بتائیے، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ نہیں، وہ تو انتقال کر گئے۔ کتنے دن ہوئے؟ کہ ابھی کچھ زیادہ نہیں ہوا،
یہ 10 مہینے ہوئے ہوں گے لاک ڈاؤن سے پہلے. بولا آپ کا ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا کہ میں جب تک گلف میں رہا، جب تک میں باہر ممالک میں رہا، کبھی میں نے والدین کی طرف توجہ نہیں کی. میری ماں مجھے بلا بلا کے تھک گئی، میرا باپ مجھے فون کر کر کے تھک جاتا تھا، لیکن میں نہیں جاتا تھا. میں نے کہا کہ آپ نے کبھی اس طرف کوشش کی دیکھنے کی کہ یہ جو میں نے غلطی کی ہے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس چیز کی سزا دے رہا ہو. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آخرت بنانے کے لیے، جنت بنانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ماں باپ سے مضبوط کوئی پایا انسان کے پاس نہیں ہے. جن کے آج ماں باپ زندہ ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تب ان کی قدردانی نصیب ہوگی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے گفتگو کرتے تھے موسیٰ، تو ایک دن جب والدہ انتقال فرما گئی تو غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ، جب تو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتا تھا، تیری ماں تیری نیک خواہشات کے لیے، سلامتی کے لیے دعا کرتی تھی، اب ذرا سنبھل کے چلنا، اب تیری والدہ زندہ نہیں ہے، ہماری اور آپ کی تو اوقات کیا ہے. الغرض کہنے کا مقصود یہی ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو ماں باپ دیے ہیں تو ہم ان کی زندگانی میں قدر کریں. ایسا نہ ہو کہ اللہ کل کو ہماری بھی قدر نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح اللہ نے بیان کیا، اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں کی، 10 نصیحتیں کی کہ معاذ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، گو تجھے زندہ جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے. یہ تو اللہ کا حق بیان کیا رسول اللہ نے پہلے نمبر پر. آگے فرماتے لا تعقن والدیک، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ اگر تو نے کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر کے اپنا گھر بسایا ہے، بنایا ہے ہر چیز، اور اگر وہ تجھ سے کہیں کہ بنا بنایا بسا بسایا گھر چھوڑ کے باہر نکل کے کھڑا ہو جا، کہ معاذ باہر نکل کے کھڑا ہو جانا، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میری والدہ بہت ضعیف ہے اور بچپن میں جو کچھ میں ان کا کیا کرتا تھا، آج سب کچھ میں ان کا وہ کرتا ہوں جو بچپن میں وہ میرا کیا کرتی تھی. نہلانا ہے، دھلانا ہے، کھلانا ہے، استنجا کرانا ہے. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن میں میری والدہ نے میرا کیا ہے تو آج میں کر رہا ہوں، یہ اس کا بدل ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، کہ تیری والدہ جب تیرا یہ سب کچھ کرتی تھی تو اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے بار الہ، میرے بچے کو زندگی دینا، علم دینا، صحت دینا، تندرستی دینا، مال دینا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دینا. اور تو تیری ماں کی خدمت کرتا ہے تو تیرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ، ایمان اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ میری ماں کی مشکل کو آسان کر دے. کیسے بدل ہو جائے گا؟ غور کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو. ماں باپ کی بد دعا انسان کی بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 8ویں بات، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُ، کہ قوم کا سب سے رذیل آدمی سردار بنا دیا جائے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. اللہ کے رسول کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں، اس کے بعد عمر،
عثمان، علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہی ترتیب سے میرے محترم بزرگ اور دوستو ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم میں جو سب سے زیادہ رذیل ہے آج ہمارا سردار ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوی چیز بیان فرماتے ہیں کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ جب آدمی کا اکرام، آدمی کی عزت اس کے شر کے وجہ سے کی جانے لگے کہ اگر اس کی عزت نہیں کروں گا، اس کو سلام نہیں کروں گا تو یہ مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا، تو سمجھ لینا میری امت پر اللہ کے رحمت کے دروازے بند۔ اب میری امت اللہ کی طرف سے آزمائشوں میں مبتلا کر دی جائے گی۔ 10ویں چیز اللہ کے رسول نے فرمائی وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب مسجدوں میں بازاروں کی طرح آوازیں بلند ہونے لگے، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، ان کا اکرام نہ رہے۔ آج ہم اپنی مساجدوں کے حال کو دیکھ لیں، کیا حالات ہیں۔ بارہا میں اعلان کرتا ہوں کہ بھائی موبائل بند کر لو، لیکن ہر نماز میں کسی نہ کسی نماز میں موبائل بجتا ضرور۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ بہترین میوزک، ارے اللہ کے بندو، ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اس سے کچھ مانگنے آئے ہیں، اس کو راضی کرنے آئے ہیں۔ آپ کے موبائل کی جب رنگ ٹون بجتی ہے تو مجھے بتائیے کتنے لوگ اس آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ روزے بخشوانے آئے تھے، نماز گلے پڑ گئی والا حساب ہو جائے گا۔ آپ نیکیاں کمانے آئے تھے، گناہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ جتنے لوگوں کی نماز میں خلل پڑا آپ کے موبائل کی گھنٹی سے، سارا کا سارا وبال آپ کے سر۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشُرِبَتِ الْخَمْرُ، جب شراب میری امت میں کثرت سے پی جانے لگے، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، جب ریشم پہنا جانے لگے، تب سمجھ لینا میری امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے اور میری امت رحمت خدا بندی سے دور کر دی جائے گی۔ 13ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَأُتُّخِذَتِ الْقَيَانُ وَالْمَعَازِفُ، کہ جب ناچنے والی اور گانے والی عورتوں کو، لڑکیوں کو اپنایا جانے لگے اور ان چیزوں کو اپنایا جانے لگے جن چیزوں پر ناچا جاتا ہے، گایا جاتا ہے۔ مطلب وہ لڑکیاں جو بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، آپ ان کو اپنے گھروں کی زینت بنانے لگے، تب سمجھ لے اللہ کی رحمت کے دروازے بند۔ یا ان چیزوں کو لوگ اپنانے لگے جن سے ناچا جاتا ہے، بجایا جاتا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کی نافرمانی کی دہائی تو دیتے ہیں، لیکن کبھی ان کے اسباب کو تلاش نہیں کرتے۔ شادیاں ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، ڈی جے بجائے جاتے ہیں، اور پھر اس اولاد سے آپ حسن سلوک کی جو ہے امید رکھتے ہیں کہ جس اولاد کی شادی میں آپ نے ڈی جے بجایا ہو، اس اولاد کو آپ یہ چاہتے کہ وہ آپ کی فرما بردار رہے، کیسے پوسیبل ہے؟ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سراسر توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی شریک حیات کو تلاش کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ اسباب تلاش کرتا ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ وہ مال والی ہو، دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ حسب اور نسب والی ہو، تیسرا سبب یہ ہے کہ وہ حسن و جمال والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی ان تینوں سبب میں سے کسی ایک سبب کو بھی اپنی شریک حیات کے اندر تلاش نہیں کرنا، صرف ایک سبب تلاش کرنا، وہ یہ کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا ہو۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ کا ایک معمول تھا، آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ رات کو نکلتے تھے اپنی
رعایا کا حال احوال دریافت کرنے کے لیے ایک رات جب آپ سڑک کے کنارے پہنچے تو ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر سے ان کو آواز آئی، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ بیٹا بیٹی بکری کا دودھ نکال۔ جب بیٹی نے بکری کے دودھ کو نکالا تو ماں نے کہا زدی فیہ الماء، کہ پانی کے اندر اس میں دودھ میں پانی ملا دے، مکس کر دے۔ بیٹی نے جواب دیا، امی جان آپ کو عمر ابن خطاب سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ امیر المؤمنین ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہاں پہ کہاں امیر المؤمنین ہے، یہاں پہ کہاں عمر ابن خطاب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ الا یرانا عمر فرب عمر یرانا، کہ اگر یہاں پہ عمر نہیں ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح جب پہنچے تو صحابی سے کہا کہ فلاں کونے پہ جو مکان ہے پتہ کرو کون ہے۔ صحابی گئے کہ پوچھا کہ امیر المؤمنین فلاں ایک گاؤں دیہات کی ایک عورت آئی ہے، حسب نسب کچھ پتہ نہیں ہے، ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے اور بکری ہے، وہ دودھ نکال کے اس پہ ان کا گزارا چلتا ہے۔ جزیرت العرب میں اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں، روم اور فارس۔ اگر عمر ابن خطاب چاہتے تو اپنے لڑکے کا نکاح اگر روم اور فارس کے بادشاہوں کے پاس بھیجتے تو واپس نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ میرے لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے لے جا کر کے کرو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کے لڑکے کی اس لڑکی سے شادی ہوئی، اور اسی لڑکی کی جو آگے سلسلہ چلا اس کے بطن سے ایک تابعی پیدا ہوئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جو سن 99 اور سن 100 ہجری میں خلیفہ بنو امیہ رہے۔ سن 101 ہجری میں آپ رحمت اللہ علیہ کا دنیا سے انتقال ہوا۔ امام محدث امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا پائے کا محدث آپ کے قول کو حجت اور دلیل بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ آپ اتنے پائے کے بزرگ اس تقوی والی عورت کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آج ہم کیا تلاش کرتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری قوم میری امت وَأُتُّخِذَتِ الْقَيَانُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے والی بجانے والی لڑکیوں کو عورتوں کو اپنے گھروں کی زینت بنانے لگے اور ان چیزوں کو اختیار کرنے لگے جن سے ناچا جاتا ہے، گایا جاتا ہے، بجایا جاتا ہے، تو سمجھ لینا میری امت پر رحمت کے دروازے بند۔ آخری 15ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ میری امت کے اخیر میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کی برائی کرنے لگے، ان پر لعنت ملامت کرنے لگے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر لعن طعن کرنے لگے، تو سمجھ لینا میری امت حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے مصیبتوں میں گرفتار کر دی گئی۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے معاشرے کے اندر ان 15 چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آیا یہ 15 چیز تو نہیں ہے، اگر ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم دعوت اور تبلیغ کے ذریعے ان تمام چیزوں سے اپنے معاشرے کو پاک کریں۔ واویلا مچانے سے پہلے آدمی سوچے، شراب حرام ہے، زنا کے پاس پھٹکنے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، جھوٹ منع ہے، کسی کو تکلیف دینا منع ہے، کسی کو ستانا منع ہے، امانت میں خیانت، مال حرام کمانے کی ممانعت ہے۔ اگر یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں اور پھر بھی ہم اگر پریشان حال ہیں
تو اس میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم بذات خود قصوروار ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو رائج کیا ہوا ہے جو حق سبحانہ و تقدس نے سرے سے حرام قرار دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے محترم بزرگوں